سے پہلے خبر دیں بنو سے، جہاں کینٹ پر فتنہ الخوارج کا حملہ ناکام ہو گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 6 دہشت گرد جہنم حاصل کر دیے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملہ آوروں نے بارود سے بھری 2 گاڑیاں دیوار سے ٹکرا دیں۔ قریبی بازار اور مسجد لپیٹ میں آنے سے 12 معصوم شہری شہید اور 30 زخمی ہو گئے۔ شہداء میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ دہشت گردوں نے حملے کے لیے افطار کے وقت کا انتخاب کیا۔ فتنہ الخوارج نے رمضان المبارک میں عین مغرب کے نماز کے وقت مسجد کو نشانہ بنایا۔ دھماکے سے مسجد شہید ہو گئی۔ زیادہ شہادتیں چھتے گرنے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں بنو سے یہ خبر دے رہے ہیں، جہاں پر کینٹ پر فتنہ الخوارج کا حملہ ناکام ہو گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 6 دہشت گرد جہنم حاصل کر دیے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملہ آوروں نے بارود سے بھری 2 گاڑیاں دیوار سے ٹکرا دیں۔ قریبی بازار اور مسجد لپیٹ میں آنے سے 12 معصوم شہری شہید اور 30 زخمی ہو گئے۔ شہداء میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ دہشت گردوں نے حملے کے لیے افطار کے وقت کا انتخاب کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر کیا کمنٹ کریں گے جو کارروائی کی گئی ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بڑا افسوسناک واقعہ جو آج بنو میں پیش آیا، اور نارملی اس قسم کے واقعات افطار کے ٹائم پہ ہوتے ہیں جب سمجھتے ہیں ملیٹنٹس کے چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی نارملائز ہوں گی۔ اور میں یہاں پر اپنی پولیس کو بھی اور سیکیورٹی فورسز کو بھی خیر تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس بڑے حملے کو جو ہے وہ ایک روکا۔ بالکل وہاں پہ جانی نقصانات ہوئے جس میں مسجد اور باقی گھر کے لپیٹ میں ہیں، اس کے لیے بھی میں بڑا افسوس کرتا ہوں جو لوگ شہید ہوئے ہیں اور زخمی ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ہماری صوبائی حکومت کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ انہوں نے اس چیز کو ملیٹنسی کے خلاف جنگ میں جو ہے وہ سنجیدہ کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اب تک انہوں نے کوئی سنجیدہ کردار ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہم اس صوبے کو یہ چیزیں دیکھنے کو پڑی ہیں۔ 2013 میں ایک پرامن صوبہ پی ٹی آئی کے حوالے کیا گیا تھا جو کہ آج تباہی اور بربادی کے دانے پہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ہے وہ صوبائی حکومت کی غیر سنجیدگی ہے جو سب سے بڑا جو ہے وہ ایک سوال نشان ہے۔ آج ہمارے سیکورٹی فورس کے نوجوان جو ہیں وہ قربانی بھی دے رہے ہیں، شہادتی بھی کر رہے ہیں، لیکن صوبائی حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس اس کے اوپر نہیں ہو رہی۔ صوبائی حکومت کو اور مرکزی حکومت کو اس میں رول پلے کرنا پڑے گا، اور سب سے زیادہ جو ہے میں سمجھتا ہوں ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کے امن و امان کنٹرول کرنے میں۔ صحیح۔ گورنر صاحب، آپ کی اس حوالے سے کسی صوبائی حکومتی عہدیدار سے بات ہوئی یا بات کرنے کی کوشش کی گئی؟ کچھ مثبت رسپانس وہاں سے آیا ہو؟ سوری، اس بٹ کا سوال کٹ میں کہا گورنر صاحب، آپ نے اس حوالے سے صوبائی حکومت کے کسی رہنما سے بات کرنے کی کوشش کی ہو، کوئی بات کی ہو، کچھ اس حوالے سے رد عمل انہوں نے دیا ہو، کوئی بات کی ہو؟ دیکھیں، ان کی تو ابھی تک سنجیدگی نہیں ہے۔ جو لوگ سنجیدہ نہ ان کے ساتھ کیا بات کریں؟ کیا انہوں نے کبھی بھی آپ نے دیکھا ہو کہ انہوں نے کوئی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، امن کے حوالے سے کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہو؟ آپ پورم کی صورتحال دیکھیں، آپ سی ایم کا اپنا حلقہ ڈیر اسماعیل خان دیکھ لیں، آپ ساؤتھ کے ڈسٹرکٹ دیکھ لیں جن کی یہ صورتحال ہے۔ سب سے بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی شہداء شہید ہوئے ہیں، جب بھی ہوئے، چاہے ہمارے فوجی نوجوان ہیں یا آفیسرز ہیں یا پولیس کے ہیں، کیا آپ نے کبھی صوبائی حکومت کے کسی ترجمان کو، وزیر اعلیٰ کو ان کے گھر جا کے ان کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھے دیکھے؟ ان کی جو شہادتوں کو جو ہے انہوں نے کبھی تسلیم کیا ہے؟ آج تک کسی شہید کے گھر یہ نہیں گئے۔ اور مطلب مجھے بتائیں کہ فورسز کیسے لڑیں گے جب آپ کی جو حکومت ہے وہ شہداء کو جو ہے وہ کریڈٹ جو آج وہ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو صوبائی حکومت کی جو ہے غیر ذمہ رویہ جو ہے ان کو ڈیمورلائز کر رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم خیبر پختونخوا کی عوام اور سیکورٹی فورس کے ساتھ کھڑی ہے اس جنگ میں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آخری فتح جو ہے وہ ان کی ہوگی۔ لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر انسانی جانوں کا معاملہ ہے، اور اگر ان کو دیکھا جائے اتنی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، کسی ایک کو تو سٹیپ لینا ہوگا نا؟ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ آپ کی جانب سے لیا جائے؟ میں کیا سٹیپ لوں گا مجھے بتائیں نا۔ آگے بڑھ کے ان کے ساتھ بات چیت کی جائے اس کے حوالے سے، اقدامات کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں، وہ کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، اس پہ جو ہے تمام سیاسی جماعتیں تھی بغیر پی ٹی آئی کے۔ جب بھی امن کی بات آتی ہے، جب بھی ترقی کی بات صوبے کی آتی ہے، ہمیشہ پی ٹی آئی اس میں غیر حاضر ہوتی ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ دیکھیں، اس وقت بھی اے پی سی جیسے میں نے کہا یہ صوبائی حکومت کا کام تھا، انہوں نے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ نہیں کی۔ میں نے جب کی تو وہ اس میں غیر حاضر سے، میں نے علماء اور مشائخ کو یہاں پر بلایا امن کے حوالے سے، اس کے حوالے سے، لیکن جو ہے اس پہ بھی جو ہے ان کی غیر سنجیدگی تھی۔ لہٰذا یہ چیز ہے، وہ دیکھیں غیر سنجیدہ چیز ہے کہ ہم افغانستان سے جا کر بات کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ کبھی صوبائی حکومتوں نے کسی ملک سے بات کی ہے، اور اس میں کیا آپ کے پاس مینڈیٹ ہے پورے صوبے کا؟ کیا آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا ہوا ہے؟ کہ آپ صرف جو ہے وہ اپنی خبر لگانے کے لیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں؟ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔
پہلے بھی یہ افغانستان گئے تھے اور 40,000 ملیٹنٹس لے کے آ گئے تھے. اب دوبارہ جا کے پتہ نہیں ہمارے صوبے کے لیے کیا تباہی لے کے آتے. تو ہمیں ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. جس طریقے سے جا رہے ہیں افغانستان کی باتیں کر رہے ہیں, افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے, ملیٹنٹس وہاں سے آ رہے ہیں. افغانستان کی حکومت کو کئی دفعہ فورن آفس نے اور حکومت نے یہ بات کی ہے کہ آپ اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں, لیکن وہ حکومت ٹچ سے مس نہیں ہو رہی. جو حکومت ٹچ سے مس نہیں ہو رہی اس کے ساتھ آپ جا کر ڈائلاگس کیا کریں گے؟ کون سا مینڈیٹ آپ کے پاس ہے جو آپ جا کر ڈائلاگس کرتے ہیں؟ صحیح. گورنر صاحب, آپ نے آل پارٹیز کانفرنس کا انیشیٹو لیا, اس میں دیگر جماعتوں کا کیسا رسپانس تھا اور کس پوائنٹ پر آپ سب لوگ متفق تھے؟ کیا دیگر جماعتیں بھی یہ چاہ رہی ہیں کہ حکومت بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائے, اور اگر حکومت بلاتی ہے تو کیا آپ باقی جماعتوں کے ساتھ وہاں پر جائیں گے, ایک پیج پر آئیں گے سب؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو میں سمجھتا ہوں کہ مختلف نظریات رکھتے تھے, تمام کا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا صوبے کے امن کے حوالے سے. ایک پارٹی کا ایجنڈا جو صوبے کے امن کے حوالے سے نہیں تھا وہ پی ٹی آئی تھا. اگر وہ کانفرنس میں نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایجنڈے میں امن شامل نہیں ہے. جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے, مسئلہ خریدیں گے, بارود خریدیں گے, اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے, تو امن کی بات کیا کرتے ہیں؟ جس صوبائی اسمبلی میں فوج کے خلاف قرارداد پاس ہوں, فوج کے خلاف ایسے الفاظ استعمال ہو جو کہ ایکسپانش نہیں کیے جائیں, تو اس سے آپ کون سی اچھائی کی امید کریں گے؟ اور اب تو دیکھیں, اب تو آل پارٹیز کانفرنس سے بات بہت آگے نکل چکی ہے. آپ بتائیں کہ آپ اپنے سیکورٹی فورس کے ساتھ کھڑے یا نہیں کھڑے, آپ ملیٹنٹس کے خلاف کھڑے یا نہیں کھڑے. بات یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ نے بات کرنی ہے. ابھی یہ چیزیں جو ہے بہت مطلب ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 2 دن پہلے جو آپ دیکھیں اکوڑا خٹک میں جو واقعہ ہوا, اس سے پہلے جو ہے باقی جو ہے علاقوں میں چیزیں ہو رہی ہیں. سی ایم کے اپنے ضلع میں ہمارے ڈویژن پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا تھا. یہ سچویشن ہے, جب سی ایم اپنے ضلع کو نہیں سنبھال سکتا صوبے کیا سنبھالے گا؟ فیصل کریم کنڈی صاحب, سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کی ہے اور کچھ دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کیا گیا. اس حوالے سے کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ ابھی تک جو معصوم شہری ہیں ان کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں, میری آئی جی خیبر پختونخوا سے فون پہ بات ہوئی تھی اس کے واقعے کے فوراً بعد, اس کے 2 دفعہ میری سے بات ہوئی. دیکھیں, آج بھی سیکورٹی فورسز کے نوجوانوں نے جو ہے اپنی قربانی دے کر اس بڑے منصوبے کو ناکام بنایا. اگر وہ خدا نخواستہ ملیٹنٹس اس جگہ جہاں پر ان کا ٹارگیٹ تھا پہنچ جاتے تو اس سے بھی بڑا نقصان ہوتا. اس میں جو ہے وہ 2 بلاسٹ کی وجہ سے مسجد کی جو ہے وہ چھت گری, کچھ گھروں کے چھتیں گری یا نقصانات ہوئے, جس میں سویلین جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں, ہمارے فوج کے نوجوان شہید ہوئے ہیں یا پولیس کے نوجوان شہید ہوئے ہیں. دیکھیں, وہ قربانیاں دے رہے ہیں. آج خیبر پختونخوا کی عوام اور خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز, پولیس کے نوجوان قربانی دے رہے ہیں. آج ہمیں ان کو بیک کرنا پڑے گا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں امن ہوگا تو صوبے میں ترقی ہوگی, صوبہ چلے گا. امن نہیں ہوگا تو کوئی بھی مطلب ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی. لہٰذا میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اس صوبائی حکومت کو کرپشن سے, رشوتوں سے, نوکریاں بیچنے سے ہٹ کے اپنے صوبے کے امن کے اوپر آپ دیکھیں یہاں پر کیا چیزیں ہوتی ہیں. روزانہ ایک منسٹر اور دوسرے منسٹر پہ الزامات لگتے ہیں کہ کرپشن پہ ہم اس کو نکال دیا ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ یہاں پر جو ہے 1 سال میں اگر وہ کسی صوبے سے ان کی جو رپورٹ آئی ہے تو اس میں 1 سال میں اگر ان کی سب سے بڑی کارکردگی ہے تو سب صوبوں سے آگے ہیں, وہ کرپشن میں ہے اور جو ہے ان چیزوں میں. امن کے حوالے سے دیکھیں, اگر آج سندھ میں اگر صوبائی حکومت کو ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے رینجرز بلائی ہے. اگر بلوچستان میں صوبائی حکومت کو ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے فرنٹیئر کور اور جو ہے ساتھ فوج بلائی ہے. تو اگر یہ اپنی صوبائی حکومت اس چیز میں اگر ان کو سپورٹ چاہیے تو ان کو چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے امداد طلب کریں اور صوبے کے لوگوں کو امن دیں. گورنر صاحب, ابھی کوڑا خٹک واقعہ کا بھی آپ نے تذکرہ کیا, کرم کی صورتحال بھی ہم سب کے سامنے ہے. آپ صوبے میں موجود ہیں, وہاں پر گراؤنڈ ریالٹی اس وقت حکومت جو صوبائی حکومت ہے وہ کہاں پر ہے, ان کے عہدیدار کہاں پر ہیں, جو بڑے ہیں صوبائی حکومت کے وہ لوگ وہاں پر کر کیا رہے ہیں, وہ مصروف کہاں پر ہیں؟ دیکھیں, صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے, آپ نے کہیں ان کے ترجمان کی یا صوبائی حکومت, آپ نے چیف منسٹر کی کوئی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے؟ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. کرم کے حوالے سے ایک 25 کلومیٹر روڈ ہے, صوبائی حکومت نہیں کھول سکتی, ان کی بڑی ناکامی ہے. صوبے میں اگر امن نہیں لا سکتی 18ویں ترمیم کے بعد, میں تو سوال یہی کر رہا ہوں کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب سندھ میں اگر آپ کے پاس آپ کہیں کہ جی وہ گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, موبائل فون چوری ہو گیا, سائیکل چوری ہو گیا ہے, وزیر اعلیٰ کہاں پر ہے, مراد علی شاہ کہاں پر ہے, آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہاں پر لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, یہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں. کیا آپ نے پوچھا ہے کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کہاں پر ہے, خیبر پختونخوا کی حکومت کہاں پر ہے؟ یہ اتنے انکمپیٹنٹ ہیں کہ یہ 13 سالوں میں ایک اسٹیڈیم نہیں بنا سکے. پرایا اسٹیڈیم کا نام اپنے بانی چیئرمین کے نام پہ رکھ دیا.
اور وہ اسٹیڈیم جو ہے ان کے سابق وفاقی وزیر کے والد کے نام پہ تھا جی اب اگر ان کے پاس کوئی اتنی اچھی چیزیں ہوتی تو اپنے بانی چیئرمین کے نام پہ پوچھا ٹھیک ہے حکومت جو ہے وہ اس وقت سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی